اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے عاجزی سے کھڑے رہو۔ اور اگر تمہیں کسی دشمن کا خوف ہو تو پیدل ہی نماز پڑھ لو، یا سوار ہو کر جیسے تمہارے لیے آسان ہو۔ پھر جب تم امن میں ہو تو اللہ کی اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں 1 سال تک نان نفقہ اور رہائش دینے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جائیں تو ان کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، ان معاملات میں جو وہ اپنے لیے مناسب طریقے سے کرتی ہیں، اور اللہ بڑی قدرت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی مناسب طریقے سے خرچہ مقرر کیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جو اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر گزار ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، پھر اللہ اسے بڑھا کر دگنا کر دے گا، اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اللہ ہی مال روکتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے بعد کے گروہوں کی طرف نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نے کہا کہ کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے نکالے جا چکے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے رخ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔